ولیہ ہاشمی اور اس وقت میں موجود ہوں جی پی ایف ہاسپٹل کے باہر. یہاں پہ رؤوف حسن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل کو ابھی لایا گیا اب سے کچھ دیر قبل. ان کے جبڑے کی دائیں طرف بہت شدید قسم کی چوٹ آئی ہے اور یہ چوٹ کوئی نیچرلی نہیں آئی. ان پہ باقاعدہ GNN کے آفس کے باہر جب وہ پروگرام ریکارڈ کر کے نکل رہے تھے تو قاتلانہ حملہ کیا گیا. اور قاتلانہ حملہ میں سے اس لیے کہتی ہوں کہ ان کی شاہرگ سے بالکل قریب یہ کٹ لگا ہے. یعنی اگر ذرا سا 1-1.5 انچ کا فرق ہوتا تو یہ اگر خدا نخواستہ نہ ہوتا یہ 1-1.5 انچ کا فرق تو جان بھی جا سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک پاکستانی شہری کو ان کی جان محفوظ رکھی اور جو لوگ ان کی جان لینے کے درپے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا. اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے ہر شہری کی جان محفوظ رکھیں, آمین. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب خود بتا رہے ہیں ابھی کہ 4 لوگ تھے اور 20 تماشبین تھے. 4 لوگ تھے جنہوں نے مجھے مارا, ایک نے پکڑا, بات چیت کرنی شروع کی اور دوسرے نے جو ہے 3 لوگ آ رہے تھے اور آ کے انہوں نے کٹ لگا کے وہ بھاگ گئے. وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی خواجہ سرا تھے. اب یعنی بات اگر خواجہ سراؤں پہ آ گئی ہے کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ نامعلوم افراد کے بھیس میں اس طرح سے قاتلانہ حملے کریں گے تو پھر میرا خیال ہے صلح ہی کر لو. پھر تو جتنی بھی کرسی دی لڑائی ہے اے میرے خیال ہے ان جان دیو. کرسی تو ہے جڑی تسی لے لی ہے اینی وے, فارم 47 کے سارے اقتدار میں تو آپ آ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے بس کریں پھر. یہ پہچاننا اور اس کی تفتیش کرنا کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے. اگر پولیس کے پاس اب ظاہر ہے CCTV فوٹیج وغیرہ سارا ریکارڈ موجود ہے, سب کچھ آ چکا ہے, وہ ویڈیو منظر عام پہ آ چکی ہے, وہ چہرے پہچانے جا رہے ہیں کہ وہ کون ہے. تو اس کو حکومت جو ہے وہ قانون کے مطابق سزا دے جو اس کے مجرم ہیں. اور اگر حکومت سزا نہیں دیتی اور ان خواجہ سراؤں کی پہچان نہیں کی جاتی جو نامعلوم افراد خواجہ سراؤں کے بھیس میں آئے ہیں تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ حکمرانوں نے ان خواجہ سراؤں کی خدمات حاصل کرتے ہوئے پہ رؤوف حسن صاحب پہ قاتلانہ حملہ کروا دیا. اتنا سیریس حملہ کہ جسے جان بھی جا سکتی تھی, اللہ معاف کرے. اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار, ان کو بھی ان کے چینل کے باہر ایک بار خواجہ سرا جو تھا وہ مار کے چلا گیا تھا. اور یہ خواجہ سراؤں سے بیسیکلی حملہ کرانے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ تذلیل ہے کہ تھوڑا سا ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ دیکھو جی خواجہ سرا مار کے چلا گیا. تو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے جس نے بھی ان کو یوز کیا ہے اپنے گندے مقاصد کے لیے. اس لیے کہ خواجہ سرا بھی اللہ کی مخلوق ہے. وہ ٹھیک ہے ایک کروموزومل ڈیفارمیٹی کے ساتھ ضرور پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہیں. تو اس طرح کے گھٹیا حرکتیں کرنے سے باز آ جائیں تو پھر وہی گل ہے کہ جے گل خواجہ سرا تو حملہ کران دی آ گئی ہے تو میرا خیال ہے پھر صلح ہی کر لو. پاکستان زندہ باد. اچھا میم یہ بھی میرا کوشچن بھی لے لیجیے گا. جی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو شخصانہ ہے, یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے, آپ اندر سے ہو کے آ رہی ہیں, یہ اقتدار میں لانے والوں کی جو ہے پیش رفت ہے یا اقتدار میں آنے والوں کی پیش رفت ہے؟ دیکھیں اس وقت نا سارا کام اب مکس ہو گیا ہے. پہلے ایک ہوتا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی کرا رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے, ایک بڑا اسٹرانگ ایک اوپینین ہوتا تھا عوام کا اس حوالے سے. لیکن ہم نے PDM دور حکومت میں بھی دیکھا کہ بڑا کچھ PDM حکومت کے اپنے کارنامے تھے جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے متھے ڈال دیتے تھے. تاثر یہ دیتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا لیکن کیا خود ہوتا تھا. ابھی چونکہ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان اور ان کی جماعت کے خلاف ہے, واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. اور PDM تو ان کے ظاہر سیاسی مخالفین ہیں ہی. سو میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتی کہ اس شخص نے یا اس ادارے نے یا اس بندے نے یا اس وزیر نے حملہ. ولیہ ہاشمی اور اس وقت میں موجود ہوں جی PF ہاسپٹل کے باہر. یہاں پہ رؤوف حسن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل کو ابھی لایا گیا اب سے کچھ دیر قبل. ان کے جبڑے کی دائیں طرف بہت شدید قسم کی چوٹ آئی ہے اور یہ چوٹ کوئی نیچرلی نہیں آئی. ان پہ باقاعدہ GNN کے آفس کے باہر جب وہ پروگرام ریکارڈ کر کے نکل رہے تھے تو قاتلانہ حملہ کیا گیا. اور قاتلانہ حملہ میں سے اس لیے کہتی ہوں کہ ان کی شاہرگ سے بالکل قریب یہ کٹ لگا ہے. یعنی اگر ذرا سا 1-1.5 انچ کا فرق ہوتا تو یہ اگر خدا نخواستہ نہ ہوتا یہ 1-1.5 انچ کا فرق تو جان بھی جا سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک پاکستانی شہری کو ان کی جان محفوظ رکھی اور جو لوگ ان کی جان لینے کے درپے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا.
اللہ ताला पूरे पाकिस्तान के हर शहरी की जान महफूज रखें, आमीन। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रऊफ़ हसन साहब खुद बता रहे हैं अभी कि 4 लोग थे और 20 तमाशबीन थे। 4 लोग थे जिन्होंने मुझे मारा, एक ने पकड़ा, बातचीत करनी शुरू की, और दूसरे ने जो है 3 लोग आ रहे थे और आके उन्होंने कट लगा के वो भाग गए। वो बताया जा रहा है कि जी ख्वाजा सिरा थे। अब यानी बात अगर ख्वाजा सिराओं पे आ गई है कि ख्वाजा सिरा जो हैं वो नामालूम अफराद के भेस में इस तरह से कातिलाना हमले करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है सुलह ही कर लो। फिर तो इस जितनी भी कुर्सी की लड़ाई है ਇਹ मेरे ख्याल ਹੁਣ जान दो, कुर्सी तो है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ है। एनीवे फॉर्म 47 के सारे इक़्तिदार में तो आप आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है बस करें फिर। ये पहचानना और इसकी तफ्तीश करना कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। अगर पुलिस के पास अब ज़ाहिर है CCTV फुटेज वगैरह सारा रिकॉर्ड मौजूद है, सब कुछ आ चुका है, वो वीडियो मंजर आम पे आ चुकी है, वो चेहरे पहचाने जा रहे हैं कि वो कौन है, तो उसको हुकूमत जो है वो कानून के मुताबिक सज़ा दे जो इसके मुजरिम हैं। और अगर हुकूमत सज़ा नहीं देती और इन ख्वाजा सिराओं की पहचान नहीं की जाती जो नामालूम अफराद ख्वाजा सिराओं के भेस में आए हैं, तो फिर यही समझा जाएगा कि हुक्मरानों ने इन ख्वाजा सिराओं की खिदमत हासिल करते हुए पे रऊफ़ हसन साहब पे कातिलाना हमला करवा दिया, इतना सीरियस हमला कि जिसे जान भी जा सकती थी, अल्लाह माफ़ करे। इससे मुझे याद आता है कि समी इब्राहिम साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, उनको भी उनके चैनल के बाहर एक बार ख्वाजा सिरा जो था वो मार के चला गया था। और ये ख्वाजा सिराओं से बेसिकली हमला कराने का जो असल मकसद होता है वो तज़लील है, कि थोड़ा सा हम ये ज़ाहिर कर सकें कि देखो जी ख्वाजा सिरा मार के चला गया। तो ये बड़ी बेशर्मी की बात है जिसने भी इनको यूज़ किया है अपने गंदे मकासद के लिए, इसलिए कि ख्वाजा सिरा भी अल्लाह की मखलूक है। वो ठीक है एक क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी के साथ ज़रूर पैदा होते हैं, लेकिन वो अल्लाह की बड़ी प्यारी मखलूक हैं। तो इस तरह के घटिया हरकतें करने से बाज आ जाएँ, तो फिर वही गल है कि जे गल ख्वाजा सिरा तो हमला कराने दी आ गई है, तो मेरा ख्याल है फिर सुलह ही कर लो, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मैम, यहीं पे एक मेरा क्वेश्चन भी ले लीजिएगा। जी। आपको क्या लगता है ये जो शख्साना है, ये जो सारा मामला हुआ है, आप अंदर से होके आ रही हैं, ये इक़्तिदार में लाने वालों की जो है पेशरफ्त है या इक़्तिदार में आने वालों की पेशरफ्त है? देखिए इस वक्त ना सारा काम अब मिक्स हो गया है। पहले एक होता था कि आप कहते थे कि जो कुछ भी करा रही है वो इस्टेब्लिशमेंट करा रही है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ओपिनियन होता था आवाम का इस हवाले से। लेकिन हमने PDM दौरे हुकूमत में भी देखा कि बड़ा कुछ PDM हुकूमत के अपने कारनामे थे जो वो इस्टेब्लिशमेंट के मत्थे डाल देते थे, तासुर ये देते थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने कराया, लेकिन किया खुद होता था। अभी चूँकि ज़ाहिर है हम जानते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान और उनकी जमात के ख़िलाफ़ है, वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, और PDM तो उनके ज़ाहिर सियासी मुखालिफिन हैं ही। सो मैं वसूख से तो नहीं कह सकती कि इस शख्स ने या इस इदारे ने या इस बंदे ने या इस वज़ीर ने हमला करने के लिए इन ख्वाजा सिराओं को पैसे दिए थे कि जाओ ये कर आओ। तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने हमला किया है, और किया है तो पता लग गया है, करवाया किसने है, ये बहरहाल तफ्तीश से तहकीक से पता चल जाएगा।